کہ جتنے بھی ہمارے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ اعلام جو ہمارے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ایک اچھا گمان رکھنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی امام کے بارے میں ہم یہ نظریہ، یہ خیال، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان بوجھ کر کسی امام نے کوئی رائے بنائی ہو، کوئی فتویٰ دیا ہو، اپنی طرف سے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو اس کے یہاں کسی بھی انداز میں، اور پھر بعد میں اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لوگ لائے ہوں اور اس نے اس کو امت پر مسلط کر دیا ہو، ایسا کوئی خیال ہم نہیں رکھتے۔ عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے کے اور بعد کے زمانے کے علماء کی ان پہ تنقید رہی ہے اور مختلف طرح کی رہی ہے، تو وہ چیز پیش نظر ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم امام محترم کو کسی طرح کا کوئی برا الزام نہیں دیتے۔ بعض حضرات کے یہاں اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں تو وہ ایک انفرادی چیزیں ہوتی ہیں، کسی جماعت اور کسی مسلک کی معتبر رائے نہیں ہے۔ فقہ حنفی دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر منسوب ہے، انہی کی طرف منسوب ہے، لیکن حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور پھر بعد کے جو فقہا ہوئے ہیں ان سب کے اجتہادات کا نام ہے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ اور اس فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت قابل تعریف بھی ہے، کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں ایک زمانے سے حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے اس فقہ کو۔ عباسی سلطنت آپ جب اینڈ ہوتی ہے 1258 میں، 1258 عیسوی میں، تو وہاں تک جو ہے فقہ حنفی کی فقہ حنفی اس حکومت میں بطور قانون نافذ ہوتی ہے اور حکومت کی سرپرستی رہتی ہے۔ پھر عثمانی سلطنت جو ہوتی ہے 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک، اس عثمانی سلطنت میں بھی فقہ حنفی ہی کا عروج ہوتا ہے اور یہی بطور قانون ملکوں میں نافذ ہوتی ہے۔ اور پھر ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت رہی کئی سو سالوں تک، اس سلطنت میں بھی فقہ حنفی کو عروج حاصل رہا، فقہ حنفی بطور قانون نافذ رہی ہمارے ملک میں اور حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل رہی۔ تو حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اور حکومتوں میں آئے یہ قانون نافذ ہونے کی وجہ سے عقل کی سطح پر، درایت کی سطح پر فقہ حنفی بہت پختہ ہوتی رہی، اور اتنی پختہ ہوئی کہ اس کے وہ اقوال یا اس کے وہ فتاوی جو مرجوح ہیں یا ضعیف ہیں، ان کے لیے بھی عقل اور درایت کی روشنی جمع ہوئی، کیونکہ ایک زمانے سے اس پہ کام ہوتا رہا اور اس پہ عمل رہا اور یہ نافذ رہی۔ دیگر فقہوں کو کم موقع ملا نفاذ کا حکومتی سطح پر۔ مثال کے طور پہ شیعہ مذہب ہے، وہ غلط ہی صحیح، لیکن ایک زمانے سے چونکہ وہ چلا آ رہا ہے اور بہت دفعہ اس کو بھی حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط مسائل بھی جو انتہائی غلط ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دلائل کسی نہ کسی انداز کے ان کے یہاں مہیا ہے۔ حکومتوں کا مذہب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی فقہ حنفی میں حدیثوں کے تئیں وہ دلچسپی یا وہ توجہ ہرگز نہیں رہی جو دیگر مسالک میں ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے جو ہے حنفی علماء حضرات ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے دفاع کرنا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نسبت کی بات کی جائے گی، جب مقابلے کی بات کی جائے گی، تو جو نسبت حدیث سے دیگر فقہوں کو حاصل رہی، فقہ شافعی کو حاصل رہی، فقہ مالکی کو حاصل رہی اور فقہ حنبلی کو حاصل رہی، وہ نسبت حدیث کے حوالے سے فقہ حنفی کو حاصل نہیں رہی۔ ہرچند کی ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں بھی احناف کے یہاں حدیثوں پر توجہ ہوئی ہے، مگر اس کی حیثیت حدیث کے جواب کی یا الزام کے ازالہ کی ہے۔ یعنی جو ابھی ماضی قریب میں جو توجہ ہوئی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان میں حنفی مدارس میں بھی حدیثوں کے پڑھانے کا ایک رواج ہوا کسی نہ کسی انداز میں،
تو اس کی جو اصل حیثیت ہے، یا یہ کہہ لیجیے اصل نہ کہیں تو غالب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ حدیثوں کا ایک جواب بن سکے، یا ان کے تعلق سے جو غلط فہمی ان کے قول کے حساب سے بن رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو اس کی دلیل سمجھنی ہے تو اعلاء السنن نام کی ایک کتاب ہے جو بلوغ المرام کے جواب میں ہے، ایک طرح سے کہیے، اور اس کا واضح ثبوت ہے، اور باقاعدہ صاف طور پہ اعلاء السنن کے لیے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی ہم اس وجہ سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہمارا مذہب بھی حدیثوں پر مبنی ہے، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ اور یہ کہ شافعیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کا غلبہ ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک یعنی حنفی مسلک حدیث سے دور ہے اور دوسروں کا مسلک حدیث سے قریب ہے، اس لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اعلاء السنن۔ کتب حدیث کی جو شروحات ہیں ان پہ آپ ایک نظر ڈالیں، پوری فہرست آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علماء احناف کا نام بہت آسانی سے آپ گن لیں گے کہ یہ چند ہیں جنہوں نے حدیثوں پر کام کیا ہے، حدیث کی شرحیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو وہ حنابلہ ملیں گے، شوافع ملیں گے، موالک ملیں گے حدیث کی شرحوں میں زیادہ بڑی تعداد میں۔ احناف کا حصہ بہت کم، قلیل اور معمولی ہے نسبتاً۔ فقہ حنفی کے حوالے سے یہ عرض کرنی تھی بات کہ جب احناف پر رد کیا جاتا ہے بعض مسائل میں، اور یہ چلتا رہے گا، بس یہ ہے کہ یہ رد جو ہو یا نقد جو ہو آپس میں سلیقے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہ آپ کی فقہ میں یعنی فقہ حنفی میں جو حدیث کا معاملہ ہے اس پر توجہ ذرا کم ہے، قلیل ہے نسبت، تو ظاہر ہے وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو حدیث پر توجہ بہت ہے، ہماری فقہ میں تو ضعیف روایات کو بھی قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ اصول فقہ حنفی میں موجود ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو صورت مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلک بچانے کی بات ہوتی ہے، یا مسلک جب زد میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ضعیف روایات بھی قبول کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اگر مسلک کا معاملہ نہیں ہے تو خلاف مسلک بھی صحیح اور صریح روایات بھی اگر ہیں تو ان میں تعویل کی جاتی ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل میں جو معاملہ ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی پر جب بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے رد سامنے آیا، یعنی بلکہ یہ علماء احناف بھی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر رد کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلا نام باضابطہ نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ہم نے بعض علماء احناف کی تحریروں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ باضابطہ جو تنقید کے بانی ہیں فقہ حنفی پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں سے جو رد سامنے آیا، اور آج تک فقہ حنفی پہ یہ رد جاری ہے، یعنی پورے مجموعے پہ نہیں، اس کے بعد مسائل پہ اور اس کے رویوں پہ، اس کے اصولوں پہ۔ تو پھر کیا ہوا، فہم حدیث اور تحقیقی حدیث کے ایسے طریقے پھر ظاہر ہوئے جو الحاقی ہیں۔ الحاقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول اصلاً جو بانی ہیں فقہ حنفی کے، انہوں نے تو نہیں دیے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب کیے گئے کہ بھائی یہ وصول ہے ہمارے ہاں فہم حدیث کا، اور یہ وصول ہے ہمارے ہاں تحقیق حدیث کا، اور جو ہے ہمارا اصول جو ہے اس مسئلے میں مختلف ہے اور الگ ہے۔ حالانکہ وہ الحاقی ہیں بیشتر، یعنی کہ جو بانی ہیں فقہ حنفی کے، ان کے ہاں یہ اصول نہیں ملتے، ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حدیث کی تحقیق میں ہمارا اصول یہ ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر ہمارا یہ کلام ہے، اور اس وجہ سے ہمارا مسئلہ اس سلسلے میں الگ ہے۔ فقہ حنفی کو ایک مثال میں دیتا ہوں، جو تنقیدات فقہ حنفی پہ ہونے لگی، ان تنقیدات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے علماء احناف نے باقاعدہ یہ اصول دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ لیس من اہل الفتیا والفقہ، کہ وہ فقہ و فتاوی والوں میں سے نہیں تھے، یا یوں کہا صاف طریقے سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے۔ آپ اس کے برخلاف بھی یعنی علماء احناف کے ہاں یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے خود علماء احناف ہی نے رد کیا ہے، یعنی علماء احناف کی اس بات پر خود علماء احناف ہی کی تردید ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل میں عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے،
यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीसों के ताल्लुक से ये रवैया मौजूद है। हालांकि हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, इसमें शेख किफ़ायत मौजूद हैं, हदीस के बारे में उनका गहरा इल्म है। आप जानते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ाब्ता मुफ्ती थे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हदीसों का जवाब पैदा करने के लिए एक उसूल, जिसको ये कहते हैं कि भाई तहकीकी हदीस का हमारा उसूल मुहद्दिसीन से बहुत जगह मुख्तलिफ है, इसलिए रायों का ये फ़र्क है। अब एक उसूल ये है जो फ़ुक़हा अहनाफ की किताबों में आपको मिल जाएगा कि फ़तवल इमामी तस्हीहुल हदीस, कि इमाम का फतवा हदीस की तस्हीह है। यानी अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उस हदीस के मुताबिक अगर इमाम का फतवा है, इमाम अबू हनीफा का मसलन, तो गोया इमाम अबू हनीफा की नज़र में वो हदीस सही है। अब ये बहुत अजीब-ओ-गरीब उसूल है। मैं समझता हूँ कि उसूल हदीस के मामूली तालिब इल्म जो तलबा हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, या हम जैसे उसूल हदीस की कम मालूमात रखने वाले भी ये जानते हैं कि ये इंतहाई गलत बात है। खबर वाहिद को हुज्जत ना मानने का मसला बहुत पुराना है और मशहूर है। हालांकि एक अहम बात आप नोट करें, और ये बात उसूलियों ने किताबों में भी लिखी है और अभी जल्द ही हमारे नज़र से ये चीज़ गुजरी, कि अगर आप किसी मुज्तहिद के कौल को लेते हैं, किसी मुज्तहिद का फतवा लेते हैं, तो मुज्तहिद क्या करता है, अगर मसला सरीह नहीं है किताब और सुन्नत में, तो भाई इस्तिंबात करता है, कुरान से और सुन्नत से इस्तिंबात करता है, इस्तिखराज करता है मसले का, और फिर अपने फहम से, जैसी बात है उसका ज़न है जिसमें सेहत का एहतिमाल गालिब है, वो ये नहीं कह सकता कि यही सही है, लेकिन ये है कि हाँ गालिब है, सेहत का एहतिमाल है, सेहत का एहतिमाल गालिब है, यानी ज्यादा ये है कि सही है। तो उसकी नजर में जो बात सही है, अगर कोई मसला सरीह नहीं है, तो कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करके वो बताता है। जाहिर सी बात है उसने अपने ज़न से बताया, ये हम कबूल करते हैं, आप कबूल करते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी में जितने लोग हैं इसको मानते हैं कि भैया ये फतवा कबूल है। तो उसके मुकाबले में तो रावी की रिवायत जो सेमा पे मबनी है, सुनने पे मबनी है, यानी उसमें उसके फहम का दखल ही नहीं है, उसके ज़न का दखल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर रिवायत बिल लफ्ज़ और रिवायत बिल माना अगर है, तो भी इतना दखल है कि उसने अल्फाज अपने फहम से लाए हैं, बस वाक़या अपनी तरफ से उसने नहीं बयान किया है, या माना अपनी तरफ से उसने नहीं बयान किया है। टोटली वो सेमा पे मबनी है, सुनने पे मबनी है, रावी ने सुना है और फिर नकल कर दिया है। तो ये तो और ज्यादा काबिल कबूल होना चाहिए मुफ्ती के फतवा के मुकाबले में, और क्या नाम है, मुफ्ती के फैसले के मुकाबले में। तो ये समझने की बात है। बहरहाल यहाँ ये इस बात का मौका नहीं है कि मैं खबर वाहिद पे गुफ्तगू करूं, तो एक आखिरी बात कह करके मैं बात खत्म करता हूँ। फ़िक़्ह हनफ़ी की नाहमवारियों में और कमजोरियों में फर्जी मसाइल भी हैं। अच्छा, खास तौर पे जो उनमें मुबालगा हुआ है फर्जी मसाइल में, वो बहुत बड़ी नाहमवारी है। और हीला साजी जो है बाकायदा, जो फ़िक़्ह हनफ़ी में कुछ हीले होते हैं, खास तौर पे अगर उसकी मिसाल आपको समझनी है, तो जो हलाला मुरव्वजा है हमारे बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक में, जिसका कसरत से रिवाज है, तो उसकी रोशनी में आप हीला साजियों को समझ सकते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी की कमजोरियों में से एक कमजोरी ये भी है। इन तमाम बातों का मकसूद ये नहीं है पेश करने का कि हम ये गोया कह रहे हों कि फ़िक़्ह हनफ़ी की जो तमाम मसाइल हैं वो सब किताब व सुन्नत के खिलाफ हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी नऊज़ुबिल्लाह किताब व सुन्नत के खिलाफ कोई साजिश है, या फ़िक़्ह हनफ़ी अहले सुन्नत के दायरे से बाहर है, या कोई हनफ़ी है तो लाज़िमन व बिदाती है, या वो काफिर है। ऐसी कोई बात, इन बातों का मकसद नहीं है। मकसूद ये है कि जो तक़लीद जामिद है, जो तक़लीद पे अटल रहने वाली बात है, और उसकी जो नाहमवारी है और उसमें जो कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करना खुद उलमाए अहनाफ की जिम्मेदारी है। और इस बात की उनकी फ़िक़्ह में गुंजाइश है कि वो कुरान और हदीस में अगर किसी चीज़ की सराहत है और तरजीह है फ़िक़्ह हनफ़ी के मुकाबले में, और दूसरों का कौल अगर राजे है तो उसको कबूल करें, और इस तरीके से आपकी फ़िक़्ह में जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करें। ये मकसूद है इन बातों का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।